بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ شورى کی 191 نمبر آیت پر ہوا تھا، اور انشاءاللہ ابھی آگے یہاں سے شروعات ہے۔ تو یہاں تک تو انبیاء کے واقعات تھے جو پیچھے ہوئے، جو انبیاء آئے اور انہوں نے آ کر جو پیغام، جو مین پیغام ان کا تھا وہ یہی تھا کہ کیوں نہیں ہو تم اللہ کی پرہیزگاری کرتے، اور دوسرا یہ تھا کہ تم پرہیزگاری کرو اللہ کی اور اطاعت کرو میری۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلی تقریر میں بتایا تھا کہ اس کا جو اگلا آخری جو حصہ ہے اس صورت کا، اس میں ہمارے لیے جو نصیحتیں اللہ پاک نے رکھی، یہاں سے ابھی ان کی شروعات ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک اتارا ہے، نازل فرمایا ہے یہ، یعنی کہ یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف، جو رب ہے تمام جہانوں کا، پروردگار ہے جو تمام جہانوں کا۔ نزل بہ الروح الامین، اور اترا ہے ساتھ اس کے روح الامین۔ روح الامین یعنی کہ سینس جو ایمان والی ہے، جو پوری اللہ کے اوپر یقین والی، وہ سینس لے کر اتری ہے اس کو۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اور اتری ہے لے کر اس کو آپ کے دل کے اوپر، تاکہ آپ ہو جائیں اطلاع کرنے والے۔ لہذا یہ جو اللہ پاک کی بھیجی ہوئی سینس تھی، یہ ڈائریکٹ آ کر نبی علیہ السلام کے دل کے اوپر اتری اور انہوں نے اطلاع کرنا شروع کیا۔ آج بھی یہ اگر سینس مثال کے طور کے اوپر یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، تو ہم کو اگر اس کی سینس سمجھ آتی ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے، یعنی کہ وہ ہمارے دل میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے، اور ہم اگر اس کو اطلاع کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم بھی اللہ پاک کے، یعنی کہ اس عمل کو، اس جو بھیجا اللہ پاک کا پیغام، اس کو پہنچانے میں ہماری بھی زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک یعنی کہ ہماری ڈیوٹیوں میں شمار ہے، چونکہ ہم کو اللہ پاک نے بنایا ہی اپنا نائب ہے۔ تو فرمایا بلسان عربی مبین، اور یہ ساتھ اتری ہے زبان جو لے کر، وہ کیا ہے، ساتھ اتری ہے زبان میں عربی واضح میں۔ ایک تو ہوتی ہے ڈیفیکلٹ، یہ ڈیفیکلٹ نہیں، واضح ہے۔ یہاں ابھی بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ بات قرآن بہت مشکل ہے سمجھنا، حالانکہ اللہ پاک نے فرما دیا یہ واضح عربی میں نازل ہوئی ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُورِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک البتہ وہ صحیفوں میں پہلوں کے ہے، یعنی کہ پہلوں کے صحیفوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ابھی یہ بات کہ قرآن کا ذکر ان میں موجود ہے، انبیاء کا ذکر ان میں موجود ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کئی دفعہ کہ تورات میں یہ چیز موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو بشارت تھی، اسی طرح کتاب کے بارے میں بھی وہاں ہے، اسی طرح حجر اسود جو ہے، جو یعنی کہ وہ جو مکہ میں گڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو فرمایا اولم یکن لہم آیاتً ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا بھلا نہیں ان کے لیے کوئی یہ نشانی کہ جانتے ہیں اس کو جو عالم ہیں بنی اسرائیل کے، یعنی کہ جو بنی اسرائیل کے عالم ہیں، جن کو اس تورات کا صحیح علم ہے، وہ جانتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ ان کا ذکر ان کتابوں میں موجود ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم نازل کر دیتے اسے اوپر کسی اجمیوں کے، یعنی کہ اس بندے کے اوپر جو عربی نہیں ہوتا، عربی میں لیکن اترتا کسی اجمی کے اوپر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ،
پھر وہ پڑھتا اس کو ان پر، نہ ہوتے وہ اس پر ایمان لانے والے۔ لازم بات ہے ایک آدمی جو ہے ہی اجمی ہے، وہ اگر عربیوں کے اوپر پڑھتا تو یہ سوچتے کہ یہ تو بندہ ہی کسی اور سے آیا، تو شاید یہ دھوکے والا کوئی سامان ہو۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم گزارا ہم نے اس کو دلوں میں مجرموں کے، یعنی کہ یہ چیز ان کے دلوں میں آئی، انہوں نے سوال بھی کیا۔ قرآن میں آتا ہے کہ انبیاء نبی علیہ السلام کے اوپر وہ تہمتیں لگاتے تھے کہ ان کو وہ کوئی علیحدہ آدمی ہے وہ سکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جس کی طرف وہ اشارہ کرتے تھے وہ بندہ عربی نہیں تھا، تو وہ بولتے تھے ان کو یہ سکھا جاتا ہے۔ لا یؤمنون بہ حتی یراؤا العذاب العلیم، لیکن حقیقت اللہ پاک نے یہاں بیان فرما دی کہ نہیں وہ ایمان لائیں گے اس کے اوپر یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں عذاب دردناک، یعنی کہ ان کو اس کے، یہ بھی دیکھیں نا لوگوں میں کیٹاگریز ہیں، اللہ پاک نے کئی لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، وہ اتنے سخت ہیں کہ وہ اللہ کی طرف نہیں آ رہے، ان کے سامنے روز اللہ کی آیتیں پڑھی بھی جاتی ہیں، ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے دل نرم نہیں ہو رہے، تو مطلب کیا کہ اللہ پاک نے ان کو دلوں کو سخت کر دیا، یہ لعنت ہے جو ان کے دلوں کے اوپر پڑ گئی۔ فرمایا فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ پاک نے فرمایا پس وہ آ جائے گا ان پر اچانک، اور وہ نہ وہ شعور رکھتے ہوں، یعنی کہ وہ اچانک ان پر، وہ جو قیامت ہے یہ بھی نہیں کہ ان کو موقع ملے گا، کھیلتے ہوں گے شاید، اسی طرح زندگی موت بھی اسی طرح آ جاتی ہے، ٹھیک ٹھاک آدمی چل رہا ہوتا ہے، گرتا ہے، مر جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے یہ چانس انسان سے چھین لیا ہے کہ وہ اس سوچ میں نہ رہے کہ ہاں بھائی چلو میں معافی مانگ لوں گا، ابھی میں گناہ کر لیتا ہوں بعد میں معافی مانگ لوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو یہ چیز نہیں بتائی کہ کب وہ مرے گا۔ اسی طرح عذاب بھی، جس طرح موت اچانک آتی ہے اسی طرح عذاب بھی اچانک ہی آئے گا، یعنی کہ وہ قیامت۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ منظرون، پھر وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت دیے جائیں گے، یعنی کہ اس وقت پھر وہ کہیں گے کہ کیا ابھی ہم کو کوئی مہلت ملے گی۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ میرے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ دیکھیں نا، ابھی ایسے لوگ ہیں سخت دل ہیں، وہ مطلب بولتے ہیں ہاں بھائی دیکھا جائے گا جب آئے گا عذاب، یا لے آؤ ہم پر عذاب، تو اللہ پاک نے فرمایا کیا یہ میرے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، کیا بھلا دیکھا آپ نے اگر ہم فائدہ دیں ان کو کئی سال، کئی عرصہ کوئی فائدہ دے دیں دنیا میں، اچھا مطلب اللہ پاک اس کو دنیا میں محل بھی دے دے، پیسہ بھی دے دے، ہر چیز اچھی مہیا کر دے، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر آ جائے اس کے اوپر اچانک وہ جس کا اس سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ عذاب آ جائے، دنیا میں تو وہ چلا نہیں، اللہ پاک نے اس کو دیے رکھا ہر چیز، پھر اچانک اس کے اوپر عذاب آ گیا، تو اللہ پاک نے یہاں سوال کی فرمایا ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو پھر نہ کام آئے گا انہیں جو تھے وہ فائدہ اٹھا دیے گئے، یعنی کہ وہ جو فائدہ ان کو دیا گیا تھا، دنیا میں محل تھا، دنیا کا پریزیڈنٹ بنا دیا میں نے اس کو، اللہ پاک نے فرما دیا، یعنی کہ بات کرنے کی یہ ہے کہ ہر چیز اس کو مہیا کر دی، لیکن پھر اچانک اللہ پاک کا عذاب آ گیا، اللہ کی پکڑ آ گئی، تو کیا فائدہ دیا اس کو اس کے عذاب نے، اس کے ان چیزوں نے جو اس کے پاس اللہ پاک نے ان کو دی تھی دنیا میں؟ یہ سوال اللہ پاک نے رکھ دیا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے بستیوں کو مگر یہ کہ اس کے لیے اطلاع کر فرما دی، یعنی کہ اللہ پاک نے بھیجے پہلے، جیسا کہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے کہ کتنے انبیاء آئے، انہوں نے آ کر اطلاع کیا نہ کرو ایسا، اللہ کی پرہیزگاری کرو، میری اطاعت کرو، تو لہذا انہوں نے پیغام دیا لیکن نہیں مانے تو اللہ پاک نے ان کو ہلاک فرما دیا۔ ذکرا وما کننا ظالمین، یہ نصیحت کے طور کے اوپر ہے، اور نہیں ہوں میں، اللہ پاک نے فرمایا، ظلم کرنے والا اللہ پاک ہے، اللہ نہیں کسی کے اوپر ظلم کرتا۔ یہ لوگ ہیں جب اللہ پاک نے ان کو ایک مقصد دے کر بھیجا دنیا میں،
ابھی وہ دنیا میں آئے، اپنا مقصد بھول گئے، کھیلوں کودوں میں لگ پڑے، دنیاوی خواہشوں میں چل پڑے، ایک دوسرے کو ہرانے کے پیچھے چل پڑے، ٹھیک ہے نا. وہ بھول گئے کہ ہمارا مقصد تھا اللہ کی غلامی. ہم کو اللہ پاک نے اپنی غلامی کے لیے بھیجا، نہ کہ یہاں مطلب فضول ٹائم خرچ کرنے کے لیے بھیجا. یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی ایک بندہ، کوئی بڑا افسر ہے، چھوٹے بندے کو بولتا ہے جاؤ، یا کوئی پریزیڈنٹ ہے یا کوئی فوج کا افسر ہے، وہ بھیجتا ہے اپنے چھوٹے کسی سپاہی وغیرہ کو، جاؤ یہ کام کر کے آؤ. تو جب وہ جائے وہاں، اور وہاں جا کر وہ کھیلنا شروع ہو جائے یا مطلب اور کاموں میں لگ جائے، تو وہ اس کا افسر لازمی بات ہے ناراض ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز نہیں ہے جس کے لیے اس نے اس کو بھیجا تھا. تو ایسے بندے کو کوئی افسر نہیں چاہے گا، وہ اس کو کہے گا کہ فارغ. تو یہی چیز ہے، اللہ پاک نے ہم کو بنایا نائب، قرآن میں فرمایا. تو نائب بنا کر جب بھیجا، ایک ذمہ داری دے کر بھیجا. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا میں نے بار امانت رکھا تھا زمینوں آسمانوں کے اوپر، اور انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اٹھا لیا، اور وہ تھا ہی جاہل. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھ سے یہ ہو نہیں سکے گا. تو فرمایا وما تنزلت بہ الشیاطین، اور نہیں اترے اسے لے کر شیاطین، یعنی کہ یہ قرآن ایسا ہے جس کو وہ کوئی شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں. وما ینبغی لہم وما یستطیعون، اور نہیں لائق ان کے، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے، یعنی کہ نہ ہی یہ ان کے لائق ہے اور نہ ہی ان کی یہ استطاعت ہے کہ وہ اتنا پاک کلام لے کر اترے. انہم عن السمع معزولون، انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ سننے سے البتہ الگ کیے ہوئے ہیں. یعنی کہ جب یہ ہم دیکھتے ہیں ستارہ ٹوٹتا ہے جس کو بولتے ہیں، یہ ستارہ نہیں ٹوٹ رہا ہوتا ہے، یہ جب شیاطین اوپر چڑھتے ہیں تو ان کو مارا جاتا ہے. تو اسی لیے یہاں اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ سننے والی جگہ سے ان کو دور رکھا گیا ہے، وہ نہیں سن سکتے. یعنی کہ یہ قرآن جب اترتا ہے یا جو بھی اللہ پاک کی وہ سیکرٹس ہیں وہاں. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، پس نہ پکارو ساتھ اللہ کے کوئی کسی دوسرے خدا کو، نہیں تو ہو جاؤ گے، ورنہ ہو جاؤ گے تم عذاب دیے جانے والے. یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکارو، کسی اور خدا کو مت پکارو، نہیں تو آج دیکھیں نا، لوگ علی کو مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اسی طرح ہم درباروں میں لوگ جا کر اپنی منتیں مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ جو پکارنا ہے، دعا، پکار کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے آگے التجا کرنی، اس کے سامنے کہ مطلب جو جہاں موجود نہیں ہے، جو سن نہیں رہا، اور اعتقاد میں رکھنا کہ وہ آپ کی مدد کرے گا. تو یہی ہے شرک، یہی ہے الہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا. تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو عذاب ملے گا. یہ بات نہیں ہے کہ پھر عذاب نہیں ملے گا، یہ شرک ہے. اللہ پاک نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ نہیں معاف کرے گا اس کا کہ اس کا کسی کو شریک بنایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور معاف کر دے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے شریک بنا دیا وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا. تو یعنی کہ شرک اتنا بڑا، اتنی سختی سے منع کیا گیا شرک کرنے کو. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اطلاع کر دیجیے اپنے رشتہ داروں میں جو قریبی ہیں. اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو فرمایا، مطلب روکنے کا کہا. اور جیسا کہ ہم ہسٹری میں بھی یہ بات جانتے ہیں، اور جو صحیح حدیثوں میں جو ہسٹری واقعہ جو آ رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو یہ دعوت آئی تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا فرق کیا کہ اپنے جو پوری برادری تھی، جس کو ہم برادری بولتے ہیں، جس کو ہم کنبہ بولتے ہیں، اپنے اس کنبے کو نبی علیہ السلام نے دعوت کے اوپر بلایا. اور جب سب آئے ان کے گھر دعوت کھانے، اور سب دعوت کھا چکے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو اللہ کا پیغام دیا. اور جب اللہ کا پیغام پہنچایا تو وہاں ابو لہب
بڑی مطلب خفقی میں کہ ہاں آپ نے ہم کو اس لیے بلایا تھا، یہ ہے وہ ہے، مطلب وہ اس کے اوپر ناراض ہوئے، وہاں سے چلے گئے۔ یہی عمل نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ پھر کیا، اور تیسری دفعہ پھر نبی علیہ السلام نے چونکہ اس وقت اس طرح ہوتا تھا کہ جب وہاں پہاڑوں کے اوپر جو ہے نا وہ گنڈاسے سے لگے ہوتے تھے، ڈھول سے لگے تھے بجانے کے لیے، کہ اگر کوئی اچانک کوئی حادثہ ہو جائے تو پورے شہر کو اطلاع کرنی ہو تو وہاں وہ پہاڑ کے اوپر لگائے تھے انہوں نے۔ تو نبی علیہ السلام اس پہاڑ کے اوپر چڑھے اور وہاں سے انہوں نے اس کو بجانا شروع کیا، تو سب لوگ اچانک اکٹھے ہو گئے، کیونکہ وہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ شاید کوئی دشمن آ گیا ہے تو اس لیے بجایا گیا۔ تو جب سب آ گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ میں سونا ہے تو میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم مان لیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صادق الامین ہو، آپ سچے ہو، امانتدار ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جب میں کہتا ہوں کہ نہیں کوئی الہ سوائے ایک اللہ کے تو کیوں نہیں مانتے؟ تو وہاں سب وہ پھر ابو جہل، ابو لہب اس کے اوپر مطلب وہ بڑا خفقی کرتا ہوا وہاں سے لوگوں کو ہٹا دیا اس نے، اسی لیے ہم آگے صورت بھی ہے اس کے اوپر اتری۔ تو خیر یہاں اللہ پاک نے ان کو یہ حکم فرمایا کہ ان کو اطلاع کر دیجئے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جھکائے دیجئے اپنے بازوؤں کو واسطے ان کی جنہوں نے پیروی کی آپ کی مومنوں میں سے، یعنی کہ جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے ان کے لیے آپ اپنے بازو کو جھکائے رکھیے، یعنی کہ عاجزی رکھیے ان کے ساتھ، ان کو آپ سمجھائیے مزید، تاکہ مطلب یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک انسٹرکشن تھی جو ان کو دی گئی، آج ہمارے لیے بھی یہ چلتی ہے۔ ہم بھی اگر دیکھتے ہیں کہ واقعی کوئی بندہ مومن ہے جو ایمان کے اوپر آ گیا تو ہمارا کام بنتا ہے اس کے ساتھ عاجزی اور اچھائی سے پیش آنا۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور پھر اگر وہ نافرمانی کر دے تو کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں، بری الذمہ ہوں میں اس سے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی کہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، اللہ کی بات نہیں مان رہے ہو، اللہ کے اوپر راستے کے اوپر نہیں چل رہے ہو، تو میں تم سب سے بری الذمہ ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ کیجئے اوپر زبردست اور رحم فرمانے والے کے، یعنی کہ جو سب زبردست ہے اور رحم فرمانے والا ہے اس کے اوپر بھروسہ کیجئے۔ الذی یراک حین تقوم، وہ جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ چلتے ہیں سجدہ کرنے والوں میں، یعنی کہ جو سجدے کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کے اوپر جب چلتے ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ ہے ہی سننے والا اور جاننے والا، اللہ پاک کو تو ہر چیز کا علم ہے، تو لہذا اللہ پاک آپ کو ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، یہ دیکھیں یہ بہت ایک اہم بات آئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں، کیا تم کو خبر دوں کہ کس پر اترتے ہیں شیاطین؟ شیاطین کا زور کس کے اوپر چل رہا ہے، کس کے اوپر زیادہ اترتے ہیں شیاطین؟ یہاں اللہ پاک ان کی پہچان فرما رہے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ اترتے ہیں ہر جھوٹے اور بہت گنہگار پر۔ بہتان، افق کا مطلب ہوتا ہے بہتان باندھنے والا، جو بندے کے اوپر جھوٹا بہتان باندھے، اس کے اوپر اور گناہگار کے اوپر، جو بھی گناہ چاہے وہ دیکھیں گناہگار آ گیا، چاہے وہ ایک گناہ کر رہا ہے، اگر وہ ایک بھی گناہ کر رہا ہے تو سمجھ لیں اس کے اوپر شیاطین اس کو جیسے میں نے کہا تھا لاغوین، وہ جو مطلب اللہ کے رستے سے ہٹاتے ہیں، چاہے وہ ایک گناہ کر رہے ہیں، شیاطین اس بندے کی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تو اللہ کی طرف پورا ہے، اس کے بارے میں شیاطین نے خود فرمایا ہے، کہا قرآن میں کہ جو جب اللہ پاک نے اس کو دھتکارا تو اس نے کیا کہا کہ یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیاطین سے بچ جائیں جو کہ سب سے بڑا دشمن ہے، دیکھیں آج اگر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ میرا کوئی دشمن ہے تو وہ کتنا محتاط ہوتا ہے ایسے دشمن سے، اپنی اولاد کو بھی سیف رکھتا ہے اور اس کو بھی اطلاع کرتا ہے کہ بھائی وہ ہمارا دشمن ہے، ان سے بچ کر رہنا، ان کے علاقے میں مت جانا، یا مطلب جو بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ شیاطین جو ہے وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو اگر شیاطین کھلے دشمن ہیں تو اس سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہوگا کہ آپ کو ہر گناہ سے بچنا ہوگا،
ہر بہتان باندھنے سے بچنا ہو، یہ بھی گناہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں، یعنی کہ اترتے ہیں شیاطین۔ تو یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور ڈالتے ہیں کانوں میں، یعنی کہ وہ یہ جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ سنی سنائی باتوں کو لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور اکثرہم، وہ اور جو اکثر ہیں وہ جھوٹے ہیں، یعنی کہ جھوٹ بولنے والے کے اوپر بھی شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ اور سنی ہوئی بات ایسے ہی سن لی، کسی نے کہا، جیسے ابھی میں ایک دن ایک بندے کے پاس بیٹھا تو وہ بولتا ہے جی وہ فلانا پیر تھا، وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ، اس کو جناب بادشاہ لے گیا، اس نے کہا کہ تم محمد رسول اللہ کہہ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اس نے آخر اس کی گردن کاٹ دی، تو وہ منہ سے کہہ رہا تھا گردن ابھی اوپر چلے گی، اور جو اس کا جسم ہے وہ نیچے تھا، گرا نہیں، اور خون نکل رہا ہے، اور اوپر سے منہ سے آواز نکل رہی ہے لا الہ الا اللہ، اور یہاں خون سے نکل رہا ہے محمد رسول اللہ۔ تو یہ بات کیا ہے؟ سنی سنائی بات ہے۔ میں نے ابھی اس بندے سے کہا، میں نے بھائی اس کی کوئی تحقیقی دلیل آپ بتائیں، تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے، ایسی سنی سنائی باتوں کو لوگ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی شیاطین اترتے ہیں، اور وہ اکثر جھوٹے ہیں، اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُوهُمُ الْغَاوُونَ، اور جو شاعر ہیں، شاعر بھی جھوٹے، اللہ پاک نے یہ دیکھو شاعروں کے بارے میں باقاعدہ فرما دیا کہ اور شاعروں کی پیروی کرتے ہیں بہکے ہوئے، یعنی کہ جو شاعر ہوتے ہیں ان کے پیچھے ان کی پیروی وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، غاوون یہاں پھر وہ آئے، یعنی کہ بے مقصد چیزوں کے پیچھے جو پڑے رہتے ہیں، وہ شاعری بھی کر رہے ہوتے ہیں، شاعر سنا بھی رہے ہوتے ہیں۔ اور شاعروں کا اکثریت کیا حال کیا ہوتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ الم ترى انہم فی کل واد یہیمون، یعنی کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں، یعنی کہ یہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ کبھی یہاں گئے کبھی وہاں گئے، اپنی شاعری کے الزام، مطلب وہ دیکھ لو ابھی یہاں بھی وہ ایک گاؤں میں ان کو بلا رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرے گاؤں میں بلا رہا ہوتا ہے، تو وہ جناب کیا کرے، شاعری سنا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ شاعروں کا حال یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ کیا ہے، انہم یقولون ما لا یفعلون، اور شاعروں کا حال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے وہ ہوتے ہیں جو کر نہیں رہے ہوتے۔ مثال کے طور کے اوپر کسی کو شاعری میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو پاگل ہو جائیں گے، ہم دیوانے ہو جائیں، مثال کے طور کے اوپر تارے توڑ لائیں گے یا ایسا کچھ کر رہے ہیں، تو وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، کرتے وہ نہیں ہے، وہ کر نہیں رہے ہوتے، خالی جناب کہہ رہے ہوتے۔ اللہ پاک نے ان کی اصلیت بیان کر دی کہ وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جنہوں نے ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ ابھی ایسے بھی کچھ ہوتے ہیں، جیسے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر بھی کچھ شعر کسی نے کہے نبی علیہ السلام کے دور میں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا دنیا میں ایسے اچھے شاعر ہوئے ہیں جو مطلب جس طرح علامہ اقبال ہیں وغیرہ، تو انہوں نے مطلب وہ چیز قرآن کو بیان فرمایا شاعری میں، اور عمل کے اوپر بھی مطلب وہ جتنا وہ رہے اللہ جانتا ہے ان کو۔ تو لہذا وہ کیا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور انہوں نے یاد کرتے رہے اللہ کو بہت زیادہ، اور انہوں نے بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیے گئے، یعنی کہ وہ بدلہ لینے والے بھی ہیں۔ یہ اللہ پاک نے دوسرے لوگوں کی پہچان فرمائی جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے، اور مطلب اللہ کو یاد کرتے رہے اور بدلہ لیتے رہے جو ان کے اوپر یعنی کہ ظلم کیے گئے اس کا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ان قریب جان لیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا کون سی لوٹنے کی جگہ ہے جہاں وہ لوٹیں گے، یعنی کہ وہ جنہوں نے ظلم کیا ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سی جگہ ہے جہاں وہ لوٹائے جائیں گے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ آج الحمدللہ ہمارا اختتام ہو گیا سورہ شعراء پر۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلی سورت شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔